بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے مسائل نماز تراویح جو رمضان المبارک کی اہم عبادت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ 20 رکعت تراویح ہر غیر معذور مرد عورت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ مستورات گھر میں پڑھیں اور مردوں کے لیے مسجد میں جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ نیت سنت تراویح کی کریں۔ تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے صبح صادق تک قبل تراویح پڑھیں۔ قبل جو ہے وتر، یعنی کہ وتر کے پہلے نماز تراویح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طرح ہر 4 رکعت تراویح کے بعد بقدر 4 رکعت بیٹھنا اور تسبیح و تحلیل یا درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ تسبیح کے لیے کلمات یہ ہیں کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، صلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، 20 رکعت تراویح جو ہے وہ رمضان المبارک میں فقہ حنفی کے مطابق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ادا کرتے ہیں۔ ترویہ کی جمع ہے۔ ترویہ ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ لفظ جمع کا اطلاق فوق السنین پر ہوتا ہے۔ لفظ تراویح کی حیثیت اہل حدیث کے اصول 8 رکعت کو باطل کرتی ہے، یعنی کہ جو لفظ ہے تراویح کا یہ 8 رکعت والے نماز کو باطل کرتی ہے۔ جو 8 رکعت کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی چاہیے، یہ لفظ ہی اس کو باطل کرتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ 8 رکعت کو ترویحتین کے لفظ سے استعمال کیا کریں، کیونکہ ترویحتین کے معنی 8 رکعت کے ہیں ہو سکتے ہیں۔ لفظ تراویح مذہب حقہ اہل سنت و جماعت کے اصول 20 رکعت کی تائید کرتا ہے۔ یہ لفظ تراویح کی تشریح تھی۔ اب وہ احادیث ملاحظہ فرمائیں جن سے 20 رکعت تراویح کا بصراحت ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہے بہقی سنن کبریٰ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 496، اس پہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت صاحب صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں مسلمان رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ جو ہے سماعت فرمائیں کہ یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ صحابہ و تابعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو ہے وہ 20 رکعت تراویح بما وتر 23 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں اور بہقی نے سنن کبریٰ میں بیان فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔ تو تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی جائے۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے حضرت یزید بن واحد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے جو ابھی رات باقی ہوتی۔ ہمیش فرماتے ہیں کہ وہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر تھے، 23 رکعت تھی۔ تو 5ویں حدیث مبارکہ ہے عطا تابی فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 23 رکعت تراویح بما وتر پڑھتے پایا۔ 6ٹھی حدیث مبارکہ فرمایا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح رمضان شریف میں پڑھایا کرتے تھے۔ 7ویں حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا کرتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کو حکم دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائیں، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو آپ خود وطر پڑھایا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح، بعد میں 3 وطر جو ہے وہ آپ خود پڑھایا کرتے تھے۔ 8ویں حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قیام تراویح 23 رکعت ہوا کرتا تھا، جس میں 20 تراویح اور 3 وطر جو ہے وہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح 9ویں حدیث مبارکہ سنیں۔ صاحب صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہم 20 رکعت تراویح اور 3 وطر پڑھا کرتے تھے۔ 10ویں حدیث مبارکہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح مدینہ منورہ میں پڑھایا کرتے تھے اور 3 وطر جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، جو 11ویں حدیث مبارکہ ہے، اور ان تمام حدیثوں کی جو ہے وہ تائید کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کو لازم پکڑو اور اسی پر دانتوں کے لیے جما دو، یعنی کہ جیسے دار کے نیچے کوئی چیز لے کے جمائی جاتی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے یعنی کہ پختہ کر کے پکڑ لو اس طریقے کو کہ جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی میرا طریقہ ہے۔ تو محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کی اتباع اور پیروی میری اتباع اور میری پیروی ہے۔ تو چاروں اماموں نے 20 رکعت تراویح کی جو ہے وہ 4 امام جو ہمارے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے 20 رکعت۔ امام اعظم تابعی علیہ رحمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اگر 8 رکعت تراویح کا کہیں کوئی ثبوت ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک امام پڑھتا، نہ 8 تراویح کا کہیں ثبوت ہے اور نہ ہی انہوں نے پڑھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد 20 رکعت تراویح فرماتے تھے، پڑھتے تھے، اور جماعت کے ساتھ افضل ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ امام مالک ایک روایت میں 36 رکعت فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ 20 رکعت تراویح کہ 20 سے کم کسی امام کا بھی مذہب نہیں، بلکہ امام مالک کے نزدیک 36 ہیں۔ تو امام نووی شرح مسلم شریف میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح عرب و عجم کے علماء کے اتفاق سے یہ 20 رکعت ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ صدی اول سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح پر ہی صحابہ اور تابعین اور سب مسلمانوں کا اتفاق رہا ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے۔ احیاء العلوم شریف جلد اول صفحہ نمبر 139 میں آپ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح پیران پیر سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ 20 رکعت ہے۔ تو محترم سامعین، امیر المومنین اور دیگر خلفائے راشدین اور ائمہ اربعہ اور امام غزالی اور غوث اعظم امام نووی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان سب کے نزدیک 20 رکعت نماز تراویح ہی مسنون ہے۔ تو جو ان حضرات کو صحابہ، تابعین، خلفائے راشدین، امام شافعی اور امام حنبل، امام حنفی اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نووی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان سب ہستیوں کو جو مانتا ہے ان کے نزدیک تو نماز تراویح 20 ہیں، اور جو ان ہستیوں کو نہیں مانتا تو پھر وہ 8 پڑھے، چاہے 10 پڑھے، چاہے جتنی بھی پڑھے، وہ ان کے ذمے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ و اہل بیت، تابعین اور اماموں کو ماننے والے ہیں، محدثین کو ماننے والے ہیں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور حدیثوں سے آپ نے سنا اور ہم نے ثابت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے
کہ خالق کائنات ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔